अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हनीफ रब्बानी। मैं हूं आपका भाई कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी, सरपरस्त मदरसा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा लिल बनीन वल बनात, दाऊद गोट, बल्दिया टाउन, कराची से। आप हमें यूट्यूब के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नए आने वाले बयान से आप मुस्तफ़ीद हों। और व्हाट्सएप के ज़रिए हमें ज्वाइन करना चाहें तो ऊपर स्क्रीन पर दिया गया हमारा नंबर आप ऐड कर सकते हैं और अपने सवालात भी आप हमें भेज सकते हैं। ख्वाब की ताबीर के हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीनी एतबार से हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी आप अहबाब के साथ मुकम्मल मुआवनत की जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन का काम करने और दीन की नशर व इशाअत के अंदर अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला सूरह नूर की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, और तुम में से जो मर्द और औरतें गैर शादीशुदा हैं और इसी तरह जो तुम्हारे ग़ुलाम और लौंडियाँ बग़ैर शादीशुदा हैं, नेक हैं वो लोग, उनका निकाह कर दो, उनकी शादियां कर दो। अगर वो फ़कीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त भी होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा, मालदार बना देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसी इल्म वाला है, बहुत जानने वाला है। इस आया मुबारका में बहुत ही ज़्यादा गहरी बात की गई है और उन लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी है ये आयत जिन लोगों का ये नज़रिया है कि बच्चा अभी छोटा है, अगरचे वो शादी की उम्र को पहुंच चुका हो, अभी इसका कामकाज नहीं है, अभी ये बेरोज़गार है, अभी तो हम खुद इसको खिला पिला रहे हैं, हम इसको खिलाएं पिलाएं या इसकी शादी करने के बाद इसकी आने वाली बीवी को खिलाएं पिलाएं और फिर उनके होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, किस किस का बोझ हम लोग उठाएंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा, काम काज करने लग जाएगा और 4 पैसे लाकर हमारे हाथ पे रखेगा, तब हम इस बारे में सोचेंगे। चलिए, ये तो हो गया बेटे का मामला। बेटी का मामला आता है तो तब भी हम यही कहते हैं कि अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके हाथ पीले करने के लिए कम से कम कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। लड़के वाले डिमांड करते हैं, इस तरह के मामले, उस तरह के मामले। फिर अभी बच्ची पढ़ रही है, अभी बच्ची छोटी है, अभी इसकी कौन सी उम्र निकली जा रही है, बहुत टाइम पड़ा है, शादी कर लेंगे। ये वो सारी कड़वी मगर सच्ची बातें हैं जो इस वक्त हम अपने माशरे में देख रहे हैं, जिनसे हम गुजर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि बच्चा या बच्ची बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं और उसका रिजल्ट गुनाह की शक्ल में, नाफरमानी की शक्ल में और भी कई तरीकों से उसका गलत रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। वजह क्या है? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और ये बहुत तवील मौजू है। अगर हम इस पर बात करना चाहें तो घंटों इस पर बात हो सकती है। मुख्तसर वक़्त में हम इस बात को समेटने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फरमान है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। अल्लाह ने पूरे कुरान करीम को आप पढ़ कर देख लें, कहीं पर भी ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे बच्चे या बच्चियां बरसरे रोजगार हो जाएं, कुछ कमा कर लाने वाले बन जाएं,
تب تم ان کی شادیاں کرو، ان کے نکاح کرو، ان کے لیے اچھا گھر بناؤ، اچھی گاڑیاں خریدو، اس کے بعد پھر ان کے متعلق شادی کے بارے میں سوچو۔ کہیں پر بھی کوئی قرآن کریم کی آیت یا حدیث مبارکہ میں، کوئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو اس طرح کا معاملہ نہیں ملے گا، کسی بھی حدیث کے اندر۔ قرآن نے جب واضح الفاظ میں فرما دیا اللہ رب العالمین کا حکم کہ تمہارے مرد اور عورتیں جو بغیر شادی شدہ ہیں ان کے تم نکاح کر دو، تمہاری لونڈیاں اور غلام بھی جو بغیر شادی شدہ ہیں ان کا تم نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا، یعنی تمہارے اوپر ان کی رزق، ان کی روزی کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت زیادہ کٹھن حالات سے گزر رہا ہے، بہت زیادہ پیچیدہ اور سخت معاملات سے گزر رہا ہے۔ آئے دن ہمیں نئے سے نئے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئے دن ہمیں نئی سی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نیا سے نیا جرم ہمارے سامنے کھلتا ہے اور ہم اس پر واویلا بھی کرتے ہیں، چیخو پکار بھی کرتے ہیں، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانیں گے واللہ بخدا ہمارے ساتھ یہی ہوگا، اور اس سے بھی برے حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بات نہیں مانتی، ان احکامات کے مطابق نہیں چلنا چاہتی، اپنی منمانی اور اپنے بنائے ہوئے فرسودہ معاملات اور رسم و رواج کے اوپر چلنا چاہتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا یا بچی بالغ ہو گئی، ان کی عمریں نکل رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ رہے ہیں، بچوں کے بالوں میں بھی سفیدی آ رہی ہے، بچیوں کے بالوں میں بھی سفیدی آ رہی ہے۔ شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ بچی ابھی پڑھ رہی ہے، رشتہ ملنا چاہیے، ہماری قوم کا ہونا چاہیے، اتنا روزگار والا ہونا چاہیے، یا کم از کم سرکاری ملازم ہونا چاہیے، اس کا گھر اپنا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہو، بہترین تعلیم یافتہ ہو، بہترین روزگار والا انسان ہو، تب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کریں۔ عمر اس کی اتنی ہونی چاہیے، رنگ اس کا ایسا ہونا چاہیے۔ ہم شریعت کی وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو شریعت نے ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے نکاح کے لیے لڑکے کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس تمہاری بہن، بیٹی، جو بھی تمہارے پاس محرم بیٹھی ہوئی ہے، اس کے رشتے کے لیے کسی ایسے بندے کا پیغام آتا ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم لوگ مطمئن ہو، دو چیزیں، دین اور اخلاق، جس کے دین اور اخلاق سے تم لوگ مطمئن ہو تو اپنی بہن، بیٹی یا جو بھی محرم جس کے لیے رشتہ آیا ہے اس کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو۔ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی زمین میں بہت بڑا فساد پھیلاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتہ آیا ہے وہ دینی اعتبار سے بھی بہتر ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ تمہاری قوم، برادری یا تمہارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، اس وجہ سے اگر وہاں رشتہ نہیں کر رہے تو پھر کسی ایسی جگہ پر تمہارا رشتہ ہو جائے گا جو اخلاقی طور پر بھی گرے ہوئے ہوں گے، بے دین بھی ہوں گے، جاہل اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوں گے، اور تم مال و دولت یا کسی اور چیز کو دیکھ کر وہاں رشتہ کرو گے تو اپنی بچی کی زندگی بھی برباد کرو گے، تعلقات کو بھی خراب کرو گے، ساری زندگی پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ مختصر حدیث ہے مگر اتنی جامع حدیث ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ لڑکی کے لیے جو رشتہ منتخب کیا جائے اس بندے کے اندر دو کوالٹیاں ہونا ضروری ہے۔ شریعت نے کہیں پر بھی مال کا ذکر نہیں کیا، وہ کتنا کمانے والا ہو، اس کا گھر اپنا ہو، وہ کس قوم سے ہو، وہ شکل و صورت کیسا ہو کیا نہ ہو۔ دو چیزیں بیان کی کہ اس کا اخلاق اور اس کا دین ایسا ہو کہ جس پر تم مطمئن ہو، یعنی وہ دیندار بھی ہو، با اخلاق بھی ہو۔ جب دیندار ہوگا تو نماز کا بھی پابند ہوگا، روزے کا بھی پابند ہوگا، شریعت کا بھی پابند ہوگا، اور اگر وہ بے دین ہے اس کا معاملہ ہمارے سامنے ہے جو کچھ آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اور بیٹی کے معاملے کے لیے شریعت نے یہ دو شرطیں رکھی ہیں
کہ اگر تم بیٹی کا یا بہن کا یعنی جو بھی محرم ہے عورت کے رشتے کے لیے یہ 2 چیزیں کسی مرد کے اندر ہونا ضروری ہیں. اگر اس کے اندر یہ 2 کوالٹیاں ہوں تو ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دو. باقی اس کی مالداری، اس کے جو ہے نا قوم، قبیلہ، برادری، اس کو نہ دیکھو. اگر اس کے چکر میں پڑو گے تو بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر بیٹھو گے، بہت سارے معاملات کے اندر الجھ جاؤ گے، اور ایسے الجھو گے کہ پھر اس کا رزلٹ کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا سوائے بھیانک رزلٹ کے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ آج ہو رہا ہے، واللہ باخدا ہم سب اس کے اندر برابر کے شریک ہیں. اپنی قوم، قبیلہ، برادری، ان سب چیزوں کے ذات پات کے چکر میں آ کر ہماری بچیاں بری ہو جاتی ہیں. جب اتنی بری ہو جاتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو کوئی بھی مل جائے، کسی بھی برادری کا ہو، وہ دوسری شادی والا ہو، تیسری والا ہو، چوتھی والا ہو، چلیں بس ہو جائے بیٹی کا، کسی طریقے سے ہم اس کو رخصت کر دیں، گھر کے اندر نہ بیٹھی رہے. حالانکہ پہلے بھی اسی طرح کے رشتے آئے لیکن ہم نے ٹھکرا دیے، اپنی منمانیاں کی. کہیں بچی نہیں مان رہی، کہیں بچی کا باپ نہیں مان رہا، کہیں بچی کی ماں نہیں مان رہی، کہیں دیگر رشتہ دار نہیں مان رہے. اور اس طرح کرتے کرتے جو رزلٹ نکلا، اس کی صورتحال جو ہم نے دیکھی وہ اس حساب سے ہمارے سامنے آئی کہ معاشرے کے اندر ایک ناسور پیدا ہوا. پھر بچی کسی غلط راہ کا شکار ہوئی، اور اس کے بعد جو ہمارے سامنے رزلٹ آئے وہ ہماری آنکھیں کھول دینے والے تھے. تو اس لیے قرآن و سنت کے احکامات کو مانیں، قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں، اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں جلد سے جلد سوچیں. انشاءاللہ العزیز اگلا سٹیپ ہم اگلے موضوع میں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.